السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم حافظ بلال احمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے۔ اللہ پاک سب کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی مرض سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، ہمارے دواخانے پر عرصہ دراز سے حب ریگ ماہی کے نام سے ایک گولی بن رہی ہے، جس کے بے شمار لاتعداد اور ان گنت فوائد سامنے آئے ہیں۔ ایسے وہ مرد حضرات جن کا انتشار جو ہے وہ نامکمل رہتا ہے، ایسے افراد جن کا نفس انتہائی لاغر کمزور ہو چکا ہے اور وہ ڈھیلے پن کا شکار ہو چکے ہیں، اور ایسے وہ افراد جو مشت زنی کی وجہ سے اپنی جوانی، اپنی خوشیاں ضائع کر چکے ہیں، ایسے بہت سے افراد جو جب بھی کسی محرم عورت سے یا نامحرم عورت سے بات کرتے ہیں تو قطرے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کے کپڑے جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ مسلسل اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے بہت سے افراد جو شادی کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم عورت کے قابل نہیں، پھر وہ طرح طرح کی ادویات استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، مگر وہ اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو خوش نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے انہیں شدید ترین شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر نوبت دور تک چلی جاتی ہے۔ ایسے بہت سارے افراد جو جریان کی وجہ سے کمزوری کا شکار ہو چکے ہیں، ان کے لیے یہ گولی بہت مفید اور بہت مجرب ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو پرہیز کرنا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ آپ نے ہر قسم کی بادی اشیاء، ان میں آلو، گوبھی، مٹر، لوبیا، پالک، بینگن، دال چنا، دال مسور، چنے، ثابت مسور، بڑا گوشت، ہر قسم کا فاسٹ فوڈ، بازاری کھانے، چائے، بوتلیں، بیکری کی اشیاء، دہی بلے، تکے، کباب، تیز مرچ مسالہ جات، اور ہر قسم کی ٹیٹرا پیکنگ جو بھی ملے اسے آپ نے مکمل طور پر بند کر دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈالڈا گھی بھی نہیں استعمال کرنا، پراٹھا بھی آپ نے نہیں استعمال کرنا۔ جو غذا آپ نے کھانی ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ آپ دیسی مرغ کا شوربہ دیسی گھی، ادرک، پیاز، لہسن میں تیار کر کے استعمال کریں۔ چھوٹے گوشت کا شوربہ ادرک، پیاز، لہسن اور کالی مرچ میں استعمال کریں۔ چھوٹے پرندوں کا گوشت، ان کا شوربہ یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مچھلی آپ کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دال مونگ، گاجر، مولی، شلگم، کدو، ٹینڈے، بیل والی توری، یہ آپ دیسی گھی میں پکائیں اور کھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سوجی کا حلوہ، گاجر کا حلوہ، گاجر کا مربہ، گاجر کا جوس، کیلے کی ملک شیک، سیب کی ملک شیک یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو نسخہ استعمال کرنا ہے، جو ہم اپنے مطلب پر بناتے ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ خود بنا لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے دواخانے کی بنی ہوئی یہ حب ریگ ماہی آپ آسانی سے منگوا سکتے ہیں۔ یہ آپ کو گھر بیٹھے TCS کے ذریعے مل جائے گی۔ وہ اس نسخے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں یہ میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے شنگرف ہے جو چڑوں میں تیار کیا ہوا ہو، 1 تولہ، شکاکل مصری ہے 1 تولہ، تخم پیاز ہے 1 تولہ، ریگ ماہی ہے 1 تولہ، سالم مصری ہے اس میں 1 تولہ، تخم گاجر ہے 1 تولہ، تخم گندنا ہے اس میں 1 تولہ، اسگند نگوری ہے اس میں 1 تولہ۔ ان سب چیزوں کو اچھی طرح کوٹ چھان کر صفوف بنا لیں، اور پھر تھوڑا تھوڑا شنگرف ڈال کر کھل کرتے رہیں یہاں تک کہ 5 سے 6 گھنٹے کرل کرتے ہوئے ہو جائیں۔
फिर आप 500 मिलीग्राम का कैप्सूल भर लें और सुबह और शाम नीम गर्म दूध के साथ एक एक कैप्सूल खाएं। इंशाल्लाह 20 से 25 दिन आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कुव्वत बहाल हो जाएगी, आपकी जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और मनी जो है वो बहुत ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाएगी और आप अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशगवार तरीके से गुजारने के काबिल हो जाएंगे। अगर आप खुद बना सकें तो ठीक है, वरना हमारे दवा खाने की ये बनी हुई दवा आप किसी भी वक्त मंगवा सकते हैं। मुझे और मेरे साथियों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।